اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جہاد دہشت گردی منزل بہ منزل کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ ہمارے ظاہر پرست علماء مذہبی آزادی کے دور میں تلوار کی طاقت کے جہاد پر انہوں نے سارا زور دیا۔ جب مشرکین مکہ نے تلوار کی جنگ کی ابتدا کی تو مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر تبر رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے مسلمان سورۃ حج کی آیات میں تو ابتدا میں مخالفین مذہبی آزادی پر تبر رکھنا چاہتے۔ سورۃ حج کی آیات میں بعض شرائط کے ساتھ اپنے دفاع میں جہاد کی اجازت ملی، اور مذکورہ آیات میں جہاد کا ایک بنیادی اصول معلوم ہو گیا کہ جہاد بالسیف ہمیشہ دفاعی رنگ میں ہوتا ہے، نہ کہ جارحیت کے رنگ میں۔ پہلے دوسروں کی مذہبی آزادی چھیننے کا عمل ہوتا ہے۔ جب ظلم ان کی انتہا پر پہنچ جائے، انہیں خدائے واحد کی عبادت کا نام لینے سے روک دیا گیا ہو تو اس کو اپنے وطن سے نکال دیا ہو، پھر جہاد کا حکم صادر ہوا ہے، یعنی مدینہ میں جا کے صادر ہوا ہے۔ پھر ان شرائط کے ساتھ ہی جہاد ختم بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آنچل نے فرمایا مذہبی آزادی کے دور میں جہاد کو ملتوی سمجھا جائے۔ چنانچہ آنچل کے فرمان کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس شعر میں اس کی حقیقت یہ بیان فرما چکا ہے، سید کونین مصطفیٰ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا۔ اس طرح آپ نے قتل مرتد، اس طرح آپ نے ہر طرف جہاد بھی منع کر دیا، ہر صورت میں جہاد کو منع کر دیا، بلکہ آپ نے قتل مرتد کے علماء کے فتووں کو سرے سے ہی اسلام کے خلاف قرار دیا۔ آپ نے 100 سال قبل مسلمان عالم کے سامنے رکھتے ہوئے نصائح فرمائیں۔ قرآن شریف صرف ان لوگوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے جو خدا کے بندوں اور اس پر ایمان لانے والے اور اس کے دین کی میں داخل کرنے سے وہ روکتے ہیں۔ یہ جہاد کی شرائط بیان کی صورت حج میں۔ اس بات کو وہ خدا کے حکموں کا کاربند ہوں جو اس کی وہ عبادت کریں، اور ان لوگوں سے لڑنے کا حکم جو روکیں تو اور دین میں داخل ہونے سے وہ روکتے ہیں، اور اس بات کے کہ وہ خدا کے حکموں کا کاربند ہوں، اس کی عبادت کریں، اور ان لوگوں سے لڑنے کا حکم فرماتا ہے جو دین اسلام کو نابود کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان بنانے سے روکتے ہیں۔ نور الحق حصہ اول صفحہ 45، ترجمہ عربی عبارت۔ مذہبی آزادی کے دور میں جہاد بالسیف کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد بالسیف کو ملتوی سمجھا جائے۔ آن وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے جہاد بالقرآن جاری ساری ہے۔ جماعت احمدیہ عالمگیر کو ساری دنیا میں اس کی توفیق مل رہی ہے۔ ساری دنیا میں اشاعت اسلام کے مشن کھولے گئے ہیں، لیکن احمدیت کے مخالف علماء کا آج بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب نے یعنی مسیح موعود بانی سلسلہ احمدیہ نے جہاد کے وہ منکر ہیں، لیکن عوام زار پرست علماء کی پیروی میں جہاد کے نام پر مسلمان فقط جہاد بالسیف کے نعرے بلند کیے ہوئے ہیں۔ بے شک وہ کریں نہ کریں، یہ نعرے لگ رہے ہیں کفار کے ساتھ بالسیف جہاد کرو، یہ نعرے ہیں۔ جہاد کے نام پر جہادی تنظیم میں جنگیں جاری کیے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا میں قتل و غارت گری کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کو اسلامی جہاد قرار دیا جا سکتا ہے؟ سوال ہے یہ، اس کو اسلامی جہاد قرار دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود و مہدی موعود کے ظہور کی ایک یہ بھی
بڑی علامت بیان فرمائی کہ ید الحرب، وہ آپ کو تلوار کے جہاد کو موقوف فرما دے گا، وہ تلوار کے جہاد کو موقوف فرما دے گا۔ جب مسیح آئے گا دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا اس زمانے میں اسلام پر تلوار کے ذریعے حملے نہیں کیے جا رہے، بلکہ قلم کے ساتھ اسلام پر تبر پڑھ رہے تھے۔ لہذا لازم ہے کہ اسلام ان حملوں کا جواب قلم کے ذریعے دے، یعنی قلم یہ تلوار بن گئی۔ سلطان القلم کا قلمی جہاد۔ ایسے نازک وقت میں اسلام کے بطل جدید نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تنہا اس ظالمانہ حملوں کے مقابل پر قلم اٹھایا اور دشمنوں کے منہ بند کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا کہ سیف کا کام تلوار سے لیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے متوجہ کیا کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کے کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت آپ کی تصنیف لطیف، آپ نے باطنی قوت کا کرشمہ دکھلاؤں ملفوظات جلد 1 صفحہ 59۔ آپ نے اپنی تصنیف لطیف نشان آسمانی میں فرمایا میں نے قصد کیا کہ اب قلم اٹھاؤں، پھر اس وقت تک اسے موقوف رکھا جائے جب تک خدا تعالیٰ اندرونی مخالفوں پر کامل حجت پوری نہ کر دے۔ حقیقت میں عیسوی حربے کے تھے دجالیت کو پاش کرنا تھا اپنے نشان روحانی، جلد 4 صفحہ 4 تھی۔ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا مسیح موعود مبعوث فرمایا تھا، ہندوستان میں ہر طرف اسلام پر حملے کیے جا رہے تھے اور دین کی حقیقی ادراک انہیں نہیں تھا، مفقود تھا اس وقت، یعنی دین محمد مصطفیٰ کے مرثیے پڑے جا رہے تھے۔ انگریز کے دور میں حضور اقدس علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا جو اسلام کے دشمنوں کے اعتراض کا جواب دے سکے، جبکہ آپ ہی تھے جنہوں نے دین اسلام کی صداقت کے لیے ایسے زبردست دلائل اور براہین پر مشتمل علم الکلام پیش کیا کہ مخالفین کی دلائل کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اور نیز آپ نے اپنے منصب کے مطابق، یعنی قاصر صلیبی منصب تھا، مہدی موعود بھی، مطابق براہین کے ساتھ عیسائی قائد کا بطلان ثابت کیا اور ایک نئے انداز میں قاصر صلیب کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کے پیش کردہ دلائل اس قدر زبردست تھے، عیسائی علماء اور پادری ان دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت نہ پا سکے۔ گھبرا کر انہوں نے بطور پالسی کے وتیرہ اختیار کر لیا کہ اس بارے میں احمدیوں سے کوئی بات نہ کی جائے۔ غرض اسلام کی صداقت کا سب نے اعتراف کیا۔ اخبار وکیل حضرت مرزا صاحب کی وفات پر آپ کے قلمی علمی کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے مخالفین برخلاف اسلام کہ یہ آپ ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے۔ ہمیں یہ بات مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے تاکہ محتمل نشان جماعت احمدیہ کی تاریخ، جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پامال بنائے رکھا، آئندہ بھی جاری رہے۔ حضرت مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی صنعت کر چکا ہے۔ اس خصوصیت میں 'ابن سینا' کا نام، جو 'ابن سینا' کا لفظ ہے، 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 'ابن
وہ کسی کا تعارف کا محتاج نہیں. اس لٹریچر کی قدر و قیمت آج وہ کام پورا کر چکا ہے، ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے، اور اس خصوصیت کسی کرنی پڑتی. علامہ اقبال کا بھی جماعت احمدیہ کی اسلامی خدمت کو متعلق اعتراف موجود ہے. فرمایا اس جماعت کو اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ قرار دیا گیا. اور مشہور احمدی افضل صاحب کا آگے ذکر چلے گا. مضمون جاری ہے.